بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزۃ مکیۃ وہی 9 آیات۔ سورہ ہمزہ یہ مکیہ ہے اور اس میں 9 آیات کریمہ ہیں۔ ہمزۃ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے منہوں پر عیب بیان کرے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے اس لیے اس کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کے منہوں پر ان کے عیب بیان کرنے والے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے والے شخص کی مذمت فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیت کریمہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی عیب جوئی کرتے تھے، ان حضرات کی غیبت کیا کرتے تھے، جیسے اخنس ابن شریق ہے نا، ابیہ ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ وغیرہ۔ مگر چونکہ قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔ آیت کریمہ اگرچہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی مگر اس کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ آج بھی اگر کوئی کسی مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی اور غیبت کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے سخت غضب و ناراضی اور اس کے عذاب کا مستحق ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا کسی مسلمان کی یہ زنا سے زیادہ بدترین جرم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے غیبت کی مذمت فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کے پوشیدہ عیب نہ تلاش کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ہے نا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً غیبت کرنے سے منع فرمایا اور غیبت کرنے کو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے، کہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا کہ اس کا گوشت کھاتا ہے، وہ مردہ ہونے کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت راشد ابن سعد سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات ایسے مرد و عورتوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو سینہ کے بل لٹک رہے تھے، تو کہتے میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عیب جوئی، ان کی عیب بیان کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پیتل کے ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچ رہے ہیں،
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ غیبت کیا کرتے تھے۔ اصطلاح شرع میں غیبت اس برائی کو کہتے ہیں کہ جو کہ سامنے والے کے اندر موجود ہو اور انسان اس کی برائی کرنے کی نیت سے بیان کرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر جو برائی بیان کر رہا ہے شخص اور جس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، جس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، وہ بات اگر اس کے اندر ہے ہی نہیں، بس انسان اپنی طرف سے گڑھ کر اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ غیبت سے زیادہ سخت ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور اگر وہ عیب اس شخص کے اندر ہے اور بیان کرنے والے کی نیت اس کی برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا شخص بڑا فاسق و فاجر ہے، بڑا بدکار ہے، بڑا بے باک ہے، کہیں اس سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، ان کو لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کے عیب بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا شخص ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ یا اس لیے بیان کر رہا ہے کہ جس کے سامنے بیان کر رہا ہے وہ ایسا شخص ہے جو اس کو سمجھا سکتا ہے، اگر تو اسے بتا دیا کہ بھائی فلاں فلاں ایسا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، دل میں اصلاح کا جذبہ رکھے ہوئے ہے نا۔ اگر ایسے موقع پر کسی کی عیب بیان کر دے اس کے پیٹ پیچھے اور واقعی سچی یہی نیت ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کی برائی وغیرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ حرام کے درجے میں یا ناجائز کے درجے میں نہیں ہے۔ بلکہ کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان کے پوشیدہ عیب، بلکہ پوشیدہ عیب نہیں، جو ظاہر عیب ہیں، ایسے عیوب کو بتا دینا ضروری ہے۔ جیسے کہ کسی موقع پر رشتے کے متعلق کسی سے پوچھا کہ فلاں کیا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسا ہے۔ اب اگر یہ انسان فلاں کے بارے میں جانتا ہے، اس کی کمیاں جانتا ہے، تو یہ بتائے تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائے۔ اسی طرح روایت حدیث میں جب جرح و تعدیل کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں کا حافظ ضعیف تھا، ان کا ضبط کمزور تھا، یا دیگر کہ وہ خلاف مروت کاموں میں مبتلا تھے۔ اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ وہ ضروری ہے تاکہ حدیث درجہ صحت پر ہم اس کو پرکھ سکیں، اور احادیث کے اندر جو ضعف وغیرہ آئے گا غیر معتبر راویوں سے، وہ ضعف سے حدیث کو پاک کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس کی الگ الگ مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہاں جو آیت کریمہ میں مسمت جن کی جا رہی ہے وہ ہیں جو لوگ کی برائی کرنے کی نیت سے ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے بدی کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ آیت کریمہ پچھلے والے حکم کی علت کی جانب اشارہ کر رہی ہے، بتانے یہ چاہ رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ جو شخص مال کو خوب جمع کر لیتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، اکثر وہ انسان ایسا، اسی انسان کی ایسی صفت ہوتی ہے، اسی انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ اور مشاہدے سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ جن کے پاس ڈھیروں مال ہے، کمانے کی پرواہ نہیں ہے، وہی لوگ اس مزاج کے زیادہ پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، مجلسیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تھا، اور مجلسوں میں ہوتا کیا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا، تو یہی غیبتیں چغلیاں ان مجلسوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اکثر ایسا حال انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس ڈھیروں مال ہوتا ہے، اور جو بیچارہ تنگ دست ہے، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو معاشی تنگیاں ہی اتنی فرصت نہیں دیتی ہیں کہ وہ مجلس سے جمع کر بیٹھے اور اس طرح کی حرکتیں وہ کرے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن کئی بار اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، غریب و تنگ دست ہے مگر چغلی غیبت سے باز نہیں آتا، اور کوئی مالدار ہے لیکن وہ شریفانہ زندگی گزارتا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اکثر وہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ اس آیت سے یہ نہ سمجھ لینا کہ مال جمع کرنا اور اس کو ذخیرہ کرنا اتنا زیادہ برا ہے کہ اس کی مذمت قرآن مقدس نے اس موقع پر فرمائی، کیونکہ یہ آیت کریمہ ایک خاص چیز کے تناظر میں نازل ہو رہی ہے، یعنی وہ جو کفار تھے نا، ان کا حال یہی تھا، بہت سارا مال تھا، اپنے پاس جمع کر رکھا تھا، کمانے کی پرواہ نہیں تھی، بس صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ سب کرتے رہتے تھے، ہے نا۔ اور آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، لیکن اس سے مطلقاً مال کو جمع کرنا کمانے کی مذمت نہیں ہے۔ اگر مال جمع کیا ہے، کمایا ہے، اور اس کا حق واجبی ادا کرتا ہے اور اس کو نیک کاموں میں صرف کرتا ہے، تو ایسا مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر اس کی مذمت کی جائے۔ ہاں، اگر اس کا حق واجبی ادا نہ کرے یا اس مال کو ناجائز و حرام کاموں میں صرف کرے، عیاشیوں میں اڑائے، تو ضرور ایسے مال پر وہ شخص لائق مذمت اور قابل ملامت ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہے نا۔ پہلے بالخصوص اور آج بھی کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مال پر بڑا گمان ہوتا ہے، بڑا پھولتے ہیں، اور وہی سوچتے ہیں کہ ہر جگہ مال دے کر کام چل جائے گا، ہے نا۔ اور ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کون ہمارا کیا کر لے گا، چند لاکھ دیں گے سب معاملہ نبٹ جائے گا۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کہہ کر یا اس طرح کا رویہ اختیار کر کے گویا یہ پیغام دیتے ہیں کہ جیسے ان کا مال ان کو ہر جگہ بچا لے گا، ان کا مال ان کو ہر جگہ کام آ جائے گا، ہے نا۔ اب بھی مجاز ہے، پہلے اور زیادہ تھا، بالخصوص کفار مکہ، کفار قریش کا، ہے نا۔ اپنی فنا اور اپنے نیست و نابود ہونے کا تو انہیں خیال نہیں گزرتا تھا، بس مال و دولت کے گھمنڈ میں پھولے ہوئے تھے کہ یہ غریب صاحب مسلمان ہمارا کیا کر لیں گے، ہم پر تو بہت ساری مال و دولت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو بس خامہ خیالی ہے۔ مال و دولت کسی کو موت سے تھوڑی بچا لیں گے۔ اگر مال و دولت موت سے بچا لیتے تو یہ اتنے اتنے بڑے بادشاہ قارون، شداد اور فرعون، نمرود، یہ تو مرتے ہی نہیں، ہے نا۔ ان کے پاس تو بے شمار دولتیں تھیں، یہ سب بچ جاتے دولت سے، لیکن دولت نہیں بچاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی متعینہ مدت آ جاتی ہے تو وہ نہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، وہ اسی وقت پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا ان کو مال و دولت دے رکھی ہے اور اس مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر یہ نبی اور ان کے اصحاب کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کبھی مرنا نہیں، ان کا مال ان کو بچا لے گا، ہے نا۔ اور اسی خیال فاسد میں ایمان سے، نبی کی اتباع سے دور ہیں یہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، بے شک ضرور وہ روندنے والی میں ڈالے جائیں گے۔ حطمہ روندنے والی کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے جہنم، کیونکہ جہنم کی سختیاں، اس کے عذاب کی شدت ایسی ہیں کہ جو مجرم اس میں ڈالا جائے گا وہ اس کی ہڈی پسلیاں توڑ کر رکھ دے گی، وہ بالکل اس کو روند ڈالے گی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ گمان نہ کرو کہ مال تم کو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس گمان اور گھمنڈ میں ایمان سے دور نہ رہو۔ اگر تم اسی میں دور رہ گئے ایمان سے، تو پھر انجام تمہارا یہ ہوگا کہ حطمہ میں ڈالا جائے گا، روندنے والی میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ روندنے والی کیا چیز ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔
اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ پورا قرآن مقدس میں صرف ایک آیت یہی ایسی ہے جس میں اللہ پاک نے جہنم کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔ صاف فرمایا نار اللہ، اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ دیکھیے نسبتیں اور اضافتیں الگ الگ چیزوں کا فائدہ کرتی ہیں۔ کسی چیز کی اضافت اور نسبت کسی حقیر چیز کی طرف ہم کر دیں تو اس نسبت و اضافت کی وجہ سے کئی بار اس چیز میں خفت اور حقارت آ جاتی ہے، اور کسی چیز کی نسبت و اضافت ہم عظیم چیز کی طرف کر دیں تو جس کی طرف اضافت اور نسبت کی ہے اس کی عظمت کا اثر اس چیز میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات عظیم، اللہ پاک کی بلند صفات، اللہ رب العزت کی مقدس ذات بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے نا، سب سے بڑی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ اب اس کی جانب رب نے اضافت فرمائی جہنم کی آگ کی، تو اس نے جہنم کی آگ کو اور عظیم کر دیا ہے نا، جہنم کی آگ کو اور عظیم کر دیا۔ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب نے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی کہ وہ روننے والی کوئی چھوٹی موٹی دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور جیسے رب کی ذات عظیم ہے، ایسی اس ذات نے جو آگ بھڑکائی ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، تو اس سے ڈرو۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ یہ فواد ان کی جمع ہے، مانا آتا ہے دل۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر دل ہوتا ہے۔ اس جہنم کی آگ کی صفت نے بتا دیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی آگیں صرف ظاہر کو جلاتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو انسان کے رگ و پے میں پیوست ہو جائے گی، جو رگ رگ میں اس کے پیوست ہو جائے گی، اور ظاہر سے ہو کر وہ آگ باطن میں پہنچ جائے گی، دل تک کو جلا دے گی، ہے نا۔ اور دل ایسی چیز ہے جس میں گرمی کو ہم گرمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، ذرا سی گرمی دل کے اندر برداشت نہیں ہوتی ہے، اور یہ تو آگ ہی پوری اس میں سرایت کر جائے گی۔ اور وہاں مرنا بھی نہیں ہے کہ چلو مر جاؤ، مرمرا کے پیچھے چھوٹ جائے گا، وہاں یہ بھی نہیں ہے۔ تو سوچو یہ کتنی تکلیف کا سامان ہوگا جب وہ جہنم کی آگ دلوں پر چڑھ جائے گی، دل بھی جلا دے گی۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس آگ کو 1000 برس تک جلایا، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس جلایا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس جلایا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ سیاہ یعنی اندھیری ہے بالکل، جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، ایسی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو چڑھ جائے گی دلوں پر، انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، بے شک وہ ان پر اوپر سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر ان کے اوپر سے ستون لگا دی جائیں گے لوہے کے بڑے بڑے، تاکہ وہ جہنم کے اندر ہی رہیں اور نکلنے کی امید ان کی ختم ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان کو امید رہتی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو اس کے لیے کچھ تخفیف اور آسانی اور تسلی اپنے دل میں وہ جمائے رکھتا ہے، لیکن جب امید ختم ہو جائے تو ایک تو عذاب کی شدت ہوتی ہے، دوسری نا امیدی کی مایوسی چھائی ہوئی ہوتی، نا امیدی سے وہ نڈھال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ میں ڈال کر لوہے کے لمبے لمبے ستونوں سے وہ آگ اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے کے ستونوں سے ان کافروں کو باندھ دیا جائے گا، ہے نا، جیسے کہ ایک قیدی کو
باندھتے ہیں ویسے باندھ دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہا علیہم صدا، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی اوپر سے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔